دنیا کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ مثبت چیزیں اللہ کی طرف لی جاتی ہیں۔ ہجرت جہاں بھی کی جائے بہت مجبور ہو کر کی جاتی ہے، بہت کچھ سہ کر برداشت کر کے ہجرت کر جانا بہت دکھ دیتا ہے، پھر وہ گھر ہو یا کسی کے دل سے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ آتی ہیں۔ اگر ظالم بددعاؤں سے ہلاک ہوتے تو قرآن پاک میں جنگ کا حکم کبھی نہ آتا، پھر قرآن پاک میں جہاد کے بجائے بددعائیں دینے کی آیت نازل ہوتی۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا جو ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے کیا خوب فرمایا۔ پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں کب وسوسے ڈالتا ہے؟ جب اسے تمہارا اللہ پر توکل کرنا پسند نہیں آتا، اور پتہ ہے اسے تمہارا توکل کرنا کب پسند نہیں آتا؟ جب وہ توکل اللہ کو پسند آ جائے۔ اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں، اور ان معجزوں نے تمہیں اللہ کے قریب کر دینا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان تمہارا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے اسی طرح ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبت میں اور غم کو خوشی میں بدل دے۔ اے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم سب مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا اور دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ ایک بہتر دن کی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یا رب العالمین قبول فرمائیے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ بغیر نماز کے کامیابی ممکن نہیں۔ اللہ ہم سب کو پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ووجدک ضالا فہدی، آپ کے پیچھے گزری ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ رب نے ہمیشہ آپ کے ساتھ بہترین کیا ہے۔ وہ لمحات بھی جو آپ سے چھن گیا تھا اور وہ لمحات بھی جب آپ پر عطا کی گئی، اللہ ہی تھا جس نے آپ کی زندگی کے سب سے بدترین حالات میں آپ کو سنبھالا اور اپنی پہچان کروا کے ہدایت دکھائی، اور اسی اللہ کی موجودگی میں آپ مستقبل کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، اور آپ کو بے خبر پایا اور پھر ہدایت بخشی۔ ووجدک ضالا فہدی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم پانی پر سے گزرو یا پل سے گزرو تو کثرت سے سورہ کوثر کا ورد کیا کرو۔ تمہاری نظر جتنی پانی پر پڑے گی اس کا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے مغفرت بن جائے گا۔ اگر آپ یہ ویڈیو آگے شیئر کرو گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث خود پڑھے اور دوسروں تک بھی پہنچائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ وہ تم کو کھانے کے لیے اپنی نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ روٹی جب گر جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے تو اس سے گرد و غبار دور کرے اور اسے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ آپ نے ہمیں پلیٹ چاٹنے کا حکم دیا، فرمایا تم لوگ نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے۔ وہ جس رسی کو کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی ریشمی کپڑا یا خالص ریشم یا کوئی اور نرم چیز ایسی نہیں چھوئی جو پیارے اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، اور میں نے کبھی کسی قسم کا مشک یا کوئی عطر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار نہیں سونگا۔ دعا کیسے مانگیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو قطعیت کے ساتھ اصرار کرتے ہوئے دعا کرے اور یہ نہ کہیں کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں۔ کچھ آنسو راز ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ بے بسی اور مایوسی کے ساتھ کہا گیا، وہ نبی تھے جن کے لیے معجزے ہوئے تھے۔ میں تو عام انسان ہوں۔ بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ جواب آیا، ان کا بھی رب میں تھا، تمہارا بھی رب میں ہوں، اور میں تو سب کے لیے ایک جیسا ہوں۔ اپنے رب سے مایوس ہو کر کبھی دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ یا وہابو، اگر آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سونا بن جائے گی۔ اللہ پاک کا یہ قیمتی اسم مبارک یا وہابو روزمرہ کی زندگی میں ایک تسبیح یا وہابو کی پڑھنا اپنا معمول بنا لیجیے۔ عمروں کے مطابق زندگی جیا کرو۔ یہ جو تم جوانی میں بڑھاپا طاری کیے بیٹھے ہو، بڑھاپے میں کدھر جاؤ گے؟ کچھ درد آپ نے اکیلے سہنے ہوتے ہیں، کچھ تکالیف کو آپ نے اکیلے ہی سہنا ہوتا ہے، کچھ دکھوں کا ذکر آپ کو اپنے رب سے ہی کرنا ہوتا ہے، کچھ دکھ آپ کے کسی کو نہیں بتانے ہوتے ہیں، بس یہ آپ کے حصے کے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ آپ نے ان کو سر پر سوار کر کے خود کی ذات کو تکلیف نہیں دینی۔ یہ سوچنا ہے کہ بہت جلد یہ غم کے بادل بھی چھٹ جائیں گے اور اچھا وقت ضرور آئے گا۔ خود کو مضبوط بنانا ہے، خود کی قدر کرنی ہے، بہت جلد اس کا اجر آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ بد نظر اور بد فطرت لوگوں کو آپ کی کوئی بھی خوبی کبھی نظر نہیں آئے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران نماز میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی کہنے والے نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قرض سے بکثرت پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب مقروض ہوتا ہے تو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ سورہ ہجر۔ اے اللہ، میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ پکڑتا ہوں، تیری پکڑ سے تیری عفو و درگزر کی پناہ لیتا ہوں۔ مجھے تیری ثنا کرنے کی طاقت نہیں، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف کی۔ دنیا ایک سمندر ہے اور اس کا ساحل آخرت ہے، اور اس میں پار لگنے کے لیے کشتی تقویٰ ہے اور انسان اس کشتی کا مسافر۔ برا وقت بھی کتنا اچھا ہوتا ہے، سب کی اصلیت دکھا دیتا ہے کہ کون کتنا مخلص ہے، کہ کون صرف باتیں کرتا ہے اور کون ساتھ نبھاتا ہے۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارا رب مشکل کشا ہے؟ بن مانگے ہی مل جائے تو کیسے یقین ہوگا کہ تمہارا رب دعاؤں کا بہت سننے والا ہے؟ اگر سب تمہارے ساتھ رہیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے گی اور تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے؟ اللہ بے خبر نہیں تم سے،
وہ جانتا ہے اسے کتنی بار پکارا ہے تم نے۔ اللہ کے منصوبے ہمارے گمان سے باہر ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رب کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے میں آپ کی زندگی کے صفحات آپ کی حمایت میں پلٹ سکتا ہے۔ آپ کی زندگی جو ابھی الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہے، وہ اسے ترتیب دے کر سیدھا کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا آپ کو اپنے خالق کے وعدوں پر یقین نہیں؟ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اللہ سے شکوہ کرنے سے پہلے یہ ضرور یاد کر لیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کے اندر صبر اور اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھ جائے گی۔ لیکن یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کہ جب کبھی خون کے رشتوں سے تکالیف ملے اور دکھ ملے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لیا کرے کہ انہیں بھی اپنوں سے ہی تکلیف ملی، انہیں بھی ان کے سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا مگر اللہ نے کیسے انہیں عروج بخشا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ آپ کو بھی اسی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جب کبھی آپ محسوس کریں کہ آپ کے والدین تک آپ سے روٹھ گئے ہیں اور آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تو آپ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لیا کرے جن کے والد نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور ان کا ساتھ دیا جنہوں نے آگ میں پھینکا، لیکن یہ بھی یاد کر لینا کہ انہوں نے صبر کیا، اللہ کے لیے قربانی دی تو اللہ نے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ اور جب کبھی آپ بیماری میں مبتلا ہو جائیں اور آپ کا جسم درد سے کراہنے لگے تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے سے پہلے یہ یاد کر لینا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کر لینا جو تم سے کئی گنا زیادہ بیمار تھے، تم سے زیادہ تکلیف میں مبتلا تھے مگر پھر بھی انہوں نے صبر کیا اور اپنے رب سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ کہ جب کبھی آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں یا کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو اللہ سے شکوہ کرنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کو ضرور یاد کر لیجئے گا جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں بھی صبر کیا اور اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ اگر کبھی آپ پر سے اعتبار ختم کر لیا جائے، آپ پر جھوٹے الزام لگائے جائے اور آپ پر بہتان تراشی کی جائے تو اپنی امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کر لیجئے گا جن پر بہتان لگایا گیا مگر انہوں نے صبر کیا اور پھر اللہ نے پاکیزگی میں قرآن اتار دیا۔ کہ جب کبھی آپ اکیلے رہ جائیں اور اپنی زندگی میں تنہا محسوس کریں خود کو تو اپنے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو یاد کر لیجئے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے اکیلا پیدا کیا اور پھر ان کو ساتھی عطا کیا کہ تم بھی نا امید نہ ہونا، تمہیں بھی تمہارا رب اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کہ جب کبھی آپ کو اللہ کی مصلحتیں سمجھ نہ آئیں اور آپ کو معلوم نہ ہو سکے کہ زندگی کا رخ کس طرف ہے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کر لیجئے گا جنہوں نے بنا کوئی سوال کیے اللہ کے حکم پر کشتی بنائی اور پھر اللہ نے ان کے لیے ڈھیروں آسانیاں کر دی۔ اگر کبھی تمہارے اپنے سگے پیارے اور رشتہ دار تمہارا مذاق اڑائیں، تمہارا تمسخر بنائیں تو ہمارے پیارے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر لیجئے گا جن کے اپنوں نے مذاق اڑایا اور ان کو جھوٹا کہا مگر انہوں نے صبر کیا، سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا تو پھر اللہ نے انہیں تمام نبیوں کا سردار بنا دیا۔ یوں ہی ہر نبی کی زندگی میں ہمارے لیے سبق ہے کہ سب انبیاء علیہ السلام کے پیارے تھے، محبوب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی انہیں آزمایا، انہیں بھی پریشانیاں آئی مگر انہوں نے صبر کیا اور اپنے اللہ کے ساتھ جڑے رہے اور پھر اللہ نے انہیں سرخ رو کیا۔ آپ کو بھی یوں ہی اپنے اللہ کے ساتھ جڑے رہنا اور استقامت سے کام لینا ہے، اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر یقین رکھیں، اللہ ہمیں ہمیشہ وہ نہیں دیتا جو ہم چاہتے ہیں بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جو لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں وہ اللہ کی حکمت کا حصہ ہوتے ہیں، چاہے وہ خوشی دے کر جائیں یا ہمیں سبق۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ملتا رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔